پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگی محاذوں پر ایک بار پھر کشیدگی بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس بار یہ کشیدگی پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول یا انٹرنیشنل بارڈر پر نہیں بلکہ دور سمندر کے گہری پانیوں میں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ حالیہ دنوں میں بحیرہ عرب میں، خاص طور پر شمالی بحیرہ عرب میں رن آف کچھ یا سرکریک کے اراؤنڈ پاکستان اور بھارت کی بحری افواج کی سرگرمیاں ایک بار پھر علاقائی کشیدگی کو بڑھاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ بھارت کی ٹرائی سروسز وار گیم ایکسرسائز ترشول میں انڈین نیوی اور ایئر فورس کے ساتھ گراؤنڈ فورسز بیک وقت حصہ لے رہی ہیں۔ یہ مشقیں بظاہر تو دفاعی کہی جا رہی ہیں، مگر خطے کے حساس سیکیورٹی ماحول میں ان کا پس منظر خاص اہمیت کا حامل ہے، اور پس منظر یہی ہے کہ ان مشقوں کو آپریشن سندور 2 سے جوڑا جا رہا ہے۔ بھارت کی ترشول ایکسرسائز کا اصل ہدف کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس وقت یہ مشقیں بھارت کے ویسٹرن سی بورڈ پر کی جا رہی ہیں، جہاں پر پاکستانی سمندری حدود بھی واقع ہے، اور یہیں پر پاکستانی بحری حدود کے قریب رہ کر انڈین ٹرائی سروسز اپنی مشقیں کر رہی ہیں۔ ان مشقوں میں خاص طور پر بھارتی نیوی کی آبدوز شکن صلاحیت اور کیریئر بیسڈ ٹریننگ پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ اسپیشل فورسز کے ذریعے سمندر اور ساحل پر ممکنہ آپریشنز کی تیاری بھی دکھائی دے رہی ہے۔ انڈین ایئر فورس کی اتنی بڑے پیمانے پر مشق، جس کے اندر درجنوں جنگی جہاز، بحری جہاز اور گراؤنڈ فورسز حصہ لے رہی ہیں، یقینی طور پر پاکستان کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ یہ مشق بھارتی گجرات کے رن آف کچھ کے خطے میں کی جا رہی ہے، جہاں سرکریک بھی واقع ہے، اور سرکریک پاکستان اور بھارت کے درمیان تقریباً 96 کلومیٹر طویل ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر سرحد کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا۔ کئی تجزیہ نگاروں اور ریٹائرڈ سینئر فوجی آفیسرز کا خیال ہے کہ آپریشن سندور کے بعد بھارت کی طرف سے آپریشن سندور 2 کے نام پر پاکستان کو یہ دکھانے کی ایک اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی فورسز مکمل طور پر تعینات اور تیار ہیں، تاکہ آپریشن سندور کے دوران دنیا بھر میں ہونے والی بے عزتی کو کم کیا جا سکے۔ پراوین ساہنی جیسے بھارتی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ فی الوقت کسی طرح کے ٹکراؤ کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ مودی سرکار اس مشق سے صرف ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انڈین فورسز کسی بھی طور جنگ یا طویل جنگ کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ پاکستان نے بھی بحری مشق کے لیے نیو ایریا الرٹ جاری کیا تھا اور بتایا تھا کہ پاکستان نیوی کی مشق میں جنگی جہاز فضا اور سمندر کے نیچے تقریباً 600 مربع کلومیٹر کے علاقے میں فائرنگ کی مشقیں کریں گے، اور یہ مشقیں کی بھی گئی ہیں۔ کچھ روز پہلے پاکستان کی DGI نے واضح طور پر خبردار کیا تھا کہ بھارت اس بار سمندر میں ایک فالس فلیگ آپریشن کرنے کی تیاری کر رہا ہے، تاکہ آپریشن سندور کے دوران ہونے والی خفت کو مٹایا جا سکے۔ پاکستان کے خدشات محض خدشات نہیں۔ یقیناً DGI جیسے بڑے سینئر عہدیدار نے یہ بات کی ہے تو ان کے پاس کچھ انٹیلیجنس رپورٹس ہوں گے، اور اس کے ساتھ آپ بھارتی میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان مخالف بیانیے میں ایک بار پھر نئی شدت آ چکی ہے۔ ارنب گوسوامی یا گورو اچاریہ جیسے کارٹونز پاکستان کے خلاف ایک بار پھر زہریلے پروپیگنڈے میں مصروف ہیں۔ لائن آف کنٹرول کے ساتھ سمندری حدود پر بھی بھارت کی سرگرمیاں غیر معمولی ہیں، اور بھارتی سیاسی قیادت مثلاً وزیر دفاع راجناتھ سنگھ جارحانہ بیانات داغ رہے ہیں۔ آپریشن سندور 2 کے نام پر پاکستان اس تمام تر صورتحال کو کشیدگی بڑھانے کی تیاری قرار دے رہا ہے۔ آپریشن سندور 2 کے ممکنہ اہداف میں یقینی طور پر پاکستان نیوی کو کمزور جان کر سمندری راستوں پر طاقت کا مظاہرہ کرنا بھی شامل ہے، تاکہ پاکستان نیوی پر دباؤ ڈالا جا سکے اور کسی بھی واقعے کو بہانہ بنا کر بھارت بات کا بتنگڑ بنائے۔ بہار اور بنگال میں ہونے والے صوبائی انتخابات سے پہلے قوم پرستی یا ہندو نیشنلزم کو ہوا دے کر جذبات بڑھانا یقینی طور پر مودی سرکار کے لیے سیاسی فائدے کا باعث بن سکتا ہے۔ پاکستان کی جوابی پوزیشن بالکل واضح ہے کہ پاکستان کی تینوں مسلح افواج کسی بھی قسم کے مس ایڈونچر سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی بحریہ اور فضائیہ پہلے ہی مسلسل اس علاقے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ سب میرین ڈیٹیکشن اور اینٹی شپ میزائل سسٹمز الرٹ پر ہیں۔ پاکستان کے پاس اس وقت بابر، غوری، رات جیسے اسٹرائک سسٹمز موجود ہیں، اور پاکستان واضح کر چکا ہے کہ اس کی حدود کی خلاف ورزی پر فوری، بھرپور اور پہلے سے زیادہ تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ یقینی طور پر پاکستان اور بھارت کی سچویشن کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اس وقت امریکہ بظاہر انڈو پیسفک اسٹریٹجی کے تحت بھارت کو سپورٹ کر رہا ہے۔ چین سی پیک اور گوادر کے تحفظ کے حوالے سے حساس ہے، اور وہ بھی بحر ہند کے خطے میں اپنی موجودگی کو مستحکم رکھنا چاہتا ہے۔ خلیجی ممالک اپنی انرجی ٹریڈ کی وجہ سے بحیرہ عرب میں امن چاہتے ہیں، یعنی کوئی بھی بڑا واقعہ اگر ہوا تو وہ پاکستان اور بھارت تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ دنیا کا ایک بڑا حصہ اس سے متاثر ہوگا۔ اصل خطرہ یہ ہے کہ اگر بھارت واقعی سمندر میں فالس فلیگ جیسے خطرناک کھیل کی طرف بڑھ رہا ہے تو کشیدگی قابو سے باہر جا سکتی ہے، کیونکہ ماہرین کی زبان میں یہ تھیوریٹیکلی بات کی جائے تو سمندری جنگ کا مطلب ایک مکمل جنگ ہوتا ہے۔ پاکستان نیوی کی بنیادی ذمہ داری یقینی طور پر اپنی سمندری حدود
حدود کا تحفظ کرنا اور ایکسیس ڈینائل والی حکمت عملی رکھتے ہوئے اپنے سمندری راستوں کو کھلا رکھنا سب سے اہم ہے۔ بھارت کی جانب سے غلط اندازوں کا نتیجہ ایک بڑی جنگ بھی بن سکتا ہے۔ دونوں ایٹمی طاقتوں کے لیے یہ کھیل ناقابل تصور نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سفارتی راستے کھلے رکھے جائیں اور بھارت کی طرف سے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے گریز کیا جائے۔